بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جیسے مجھے شروع میں پیدا کیا تھا اس طرح وہ دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکے گا، حالانکہ دوسری بار پیدا کرنا میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ پاک کا فرمان روایت کیا گیا ہے۔ اللہ پاک دو طرح کے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، ایک وہ لوگ جو اللہ پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ یہ کفار کا عقیدہ ہے، بعث بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے، صرف اسی زندگی کو اصل، حقیقی، حتمی زندگی سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی زندگی بس یہی زندگی ہے، جب وہ مر جائیں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں یہ بات کرتے ہوئے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اگر وہ فلسفیانہ انداز سے بھی سوچتے، صرف عقل سے بھی کام لیتے، میرے فرمان پر توجہ نہ بھی دیتے، تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ جس اللہ نے ان کو اس وقت پیدا فرما لیا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، جب وہ معدوم تھے، جب وہ عدم میں تھے، تو جب ان کی مٹی موجود ہوگی ان کے مرنے کے بعد، تو کیا وہ دوبارہ ان کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ میرے لیے دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی بار کسی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ کو مشکل پیش آئی۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث سے اس طرح ثابت ہوتا ہے۔ بات صرف انسان کو سوچنے کی دعوت دینا ہے اور ہدایت کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس سے آگے اللہ فرماتا ہے کہ انسان مجھے برا بھلا کہتا ہے یا میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے، اس کی تفصیل اللہ نے یہ بتائی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ مثلاً کفار یا مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی سوچ کتنی غلط ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی مقدس ذات کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، بیٹیاں ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہود، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں،
اللہ یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، اور یہی مفہوم اس حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کی اولاد تم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اولاد کے لیے تو بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اس حدیث میں لوگوں کے قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنے، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہ رکھنے اور اللہ کا شریک ٹھہرانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے رکھے۔